ناظرین، سال 2024 انتخابات کے حوالے سے انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے، جس کے عالمی منظرنامے پر بھی خاطر خواہ اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان میں تو الیکشنز ہوں نہ ہوں، لیکن عالمی سطح پر کئی ممالک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آئندہ سال دنیا کے نصف ممالک میں انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں، جبکہ تقریباً 30 ممالک کی عوام نئے صدر کو منتخب کریں گے۔ لیکن سیاسی اور بین الاقوامی امور کے اعتبار سے اہم 4 ممالک میں ہونے والے انتخابات کے نتائج سب سے زیادہ توجہ کے حامل ہیں۔ اس حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ کیا کسی اقدامت پسند امیدوار کو اعلیٰ منصب کے لیے منتخب کیا جائے گا یا پھر آزاد خیال سیاستدانوں کو موقع ملے گا۔ کیا امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کریں گے؟ کیا روس میں ولادیمیر پوٹن کے طویل اقتدار کو کوئی چیلنج کر پائے گا؟ کیونکہ یہی وہ رہنما ہوں گے جو آنے والے 4 یا 5 سالوں کے لیے دنیا کا نقشہ طے کریں گے۔ دوستو، 5 نومبر 2024 کو لاکھوں کی تعداد میں امریکی شہری اپنے 60ویں صدر کا انتخابات کریں گے۔ اب تک ہونے والی رائے شماری میں یہ بات سامنے آئی کہ ووٹرز کی اکثریت کے خیال میں 77 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں 81 سالہ جو بائیڈن ملک چلانے کے لیے بہت عمر رسیدہ ہے۔ ان انتخابات کے حوالے سے یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ غلط معلومات کی تشہیر کا نمایاں عمل دخل ہوگا، یعنی فیس بک وغیرہ کا دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے پر ان کے حامیوں نے کانگریس پر دھاوا بول دیا تھا اور نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح سے اثر و رسوخ رکھنے والے ملک روس میں صدر ولادیمیر پوتن گزشتہ 23 سال سے طاقتور عہدوں پر فائز ہیں۔ سال 2020 میں انہوں نے آئین میں ترمیم کروائی تھی تاکہ وہ سال 2036 تک اقتدار میں رہ سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جوزف اسٹالن سے بھی زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے والے لیڈر ہوں گے۔ ولادیمیر پوتن اپنے ناقدین اور مخالفین کو خاموش کروانے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر قید کی صحبتیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ یوکرین میں جاری جنگ اور روس کے اندرونی سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی اور سیاستدان ولادیمیر پوتن کو چیلنج کر کے آئندہ 6 سال کے لیے منتخب ہو سکے۔ دوستو، تقریباً 1 ارب انڈینز بھی اپریل یا مئی میں اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے والے نریندر مودی ایک مرتبہ پھر انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ناقدین کے خیال میں مسلمان اقلیتوں کی طرف جارحانہ رویہ ان کی جیت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مودی کے دور حکومت میں شہری آزادیوں پر قدغن لگائی گئی اور میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی سطح پر انڈیا کا مرتبہ بڑھانے کا سہرا ان کے سر ہی بنتا ہے۔ نریندر مودی کے دور میں انڈیا امریکہ اور چین کے بعد چاند پر جانے والا چوتھا ملک بن گیا۔ اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے کثیر الاقوامی انتخابات جون میں ہونے جا رہے ہیں، جس میں 27 یورپی یونین کے ممالک میں سے 40 کروڑ سے زائد ووٹرز 720 ارکان پارلیمان کا انتخاب کریں گے۔ ان انتخابات سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ عوام دائیں بازو کی پاپولسٹ جماعتوں کی کس قدر حامی ہیں۔ ہالینڈ اور اٹلی میں ہونے والے گزشتہ انتخابات میں دائیں بازو کی جماعتوں کی کامیابی کے بعد یورپی یونین کے انتخابات میں قوم پرست رہنماؤں کی جیت کے زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ناظرین، انتخابات کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج یعنی ابھی سے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کئی ممالک نے خفیہ منصوبوں پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ دہائیوں تک عالمی طاقتوں کی سیٹلائٹ نگرانی میں رہنے کے بعد شمالی کوریا نے اپنا پہلا جاسوس سیٹلائٹ مدار میں بھیج کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اب ہم بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ نے وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور نورفولک کے بحری اڈے پر موجود امریکی طیارہ بردار جہازوں کی جاسوسی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کا جائزہ لیا۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے کامیابی کے ساتھ اپنا پہلا جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ امریکی اور جنوبی کوریا کی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ سیٹلائٹ نے امریکی دارالحکومت کے علاوہ جنوبی کوریا، گوام اور اٹلی کے شہروں اور فوجی اڈوں کی تصویر کشی کی ہے۔ ابھی تک پیانگ یانگ نے سیٹلائٹ سے لی گئی کوئی تصویر جاری نہیں کی ہے، جس سے تجزیہ کاروں اور غیر ملکی حکومتیں اس بحث میں الجھ گئی ہیں کہ نیا سیٹلائٹ حقیقت میں کتنا قابل ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا اب سے ہی امریکہ کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے میں یہ انتخابات اور اس سے جڑے جنگی خطرات کس قدر اہم اور خوفناک ہوں گے۔
नाज़रीन, सिर्फ शुमाली कोरिया और अमरीकी ही नहीं, तुर्की और सऊदी अरब भी दुनिया पर कब्जे की सोच रहे हैं। तुर्की में 2 मुश्तबा अफराद को इस बुनियाद पर हिरासत में लिया गया कि वो कारोबार करने के बहाने तुर्की में मुकीम फ़लस्तीनी सॉफ्टवेयर डेवलपर उमर ए से राब्ता करके इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से जासूसी कर रहे थे। तुर्क खबर रसां इदारे अनादोलो के मुताबिक इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जुराइम के तफ्तीशी ब्यूरो की तरफ से की जाने वाली तहकीकात में मालूम हुआ कि राद गजाल नामी एक शख्स इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस से वाबस्ता एक कंपनी की जानिब से काम कर रहा था और उसका राब्ता तुर्की में रहने वाले एक फ़लस्तीनी सॉफ्टवेयर डेवलपर से था जिसका नाम उमर ए बताया गया। ये मालूम हुआ कि इस मुश्तबा शख्स को 7 अक्टूबर को इस्तांबुल के हवाई अड्डे पर फौजी और सियासी जासूसी और इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस से वाबस्तगी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा एक और शख्स को भी इस तफ्तीश के दायरे कार में हिरासत में लिया गया जो इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से तुर्की में जासूसी की सरगर्मियां करता पाया गया था। यानी इसराइल भी मुस्लिम ममालिक में एक ऐसे अंदाज में रेकी कर रहा है कि गोया वो मुस्लिम दुनिया पर कब्जे का सोच रहा है। लेकिन नाजरीन, आपको एक दिलचस्प हकीकत ये बताए कि अब तक दुनिया भर के ममालिक पूरी दुनिया पर कब्जे का सोच ही रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये शायद शेही बिगाड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। सऊदी अरब ने दुनिया पर कब्जे के मंसूबे को खत्मी शक्ल दे दी है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि सऊदी अरब तरक्की पजीर ममालिक में अपने तेल और गैस की तलब पैदा करने के लिए एक बड़े आलमी सरमायाकारी मंसूबे को चला रहा है और नाकदीन का कहना है कि ये मंसूबा ममालिक को उसकी नुकसानदेह मसनूआत की तरफ राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मंसूबे का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब बेस बदल कर रिपोर्टर्स ने खुद को मुमकिन सरमायाकार जाहिर करते हुए सऊदी हुकूमत के हुकाम से मुलाकात की। गार्डियन ने दावा किया है कि ऑयल डिमांड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम का मकसद अफ्रीका और दीगर खित्तों में फोसिल ईंधन से चलने वाली गाड़ियों, बसों और हवाई जहाज़ों के इस्तेमाल में इजाफा करना है। इस मंसूबे में सुपरसोनिक हवाई सफ़र को तेज़ करना, बड़े पैमाने पर सस्ते कमीशन इंजन गाड़ियाँ तैयार करना और पावर जहाज़ों को फ़रोग़ देना शामिल है। इस मंसूबे की निगरानी सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं और उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, अरामको, साबिक और हुकूमत की वजारतें जैसे बड़े इदारे शामिल हैं। आलमी बैंक के सरबराह ने हाल ही में कहा था कि अमीर ममालिक और कंपनियों को तरक्की पजीर ममालिक को माजी की फोसिल ईंधन से चलने वाली मुआशी तरक्की पर काबू पाने और काबिल तजदीद तवानाई के इजरा में मदद करने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 2050 तक कार्बन के अखराज के खात्मे की कोई उम्मीद नहीं। यानी ये एक तरह से सऊदी अरब को तेल के मैदान में बादशाह बनाने के मुतरादिफ होगा। सऊदी अरब ने हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बड़े इवेंट का सोचा है जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, हालांकि हकीकत में वो दुनिया में खुद को बादशाह करार देना चाहता है। तो उन तमाम खबरों और तज्जियों का मकसद यही है कि एक तरफ इसराइल, अमरीका और दीगर ममालिक सियासी तौर पर दुनिया पर कब्जे का सोच रहे हैं, जबकि सऊदी अरब उसी मंसूबे पर ज़मीन हकाइक को लेकर काम शुरू कर चुका है। ऐसे में कई सियासी और मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि बहुत जल्द सऊदी अरब को कामयाबी हासिल हो सकेगी और वो दुनिया में वाहिद बादशाह मुल्क के तौर पर सामने आ जाएगा। नाजरीन, अब कुछ फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं, वो आपको बताते चलें। नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इसराइल ने गजा में 2.5 लाख घर तबाह कर दिए। 40,000 से ज़ायद घर मुकम्मल मलबे का ढेर बन गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 60% आबादी बेघर हो चुकी है। इसराइली बमबारी ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया। सड़कें, पानी, निकासी और बिजली का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। गजा के किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद जैतून के बागात की है। फसल की तबाही से गजा की मईशत को योमिया $13 लाख का नुकसान हुआ। दोस्तों, इसी मलबे में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है कि ऐसे मिसालें सामने आई हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वैसे तो ये बुजुर्गों के अक़वाल हैं, लेकिन जब ऐसी बात इंसान अपनी आँखों से देख ले तो वो अल्लाह की हक़ानियत का दिल से एहतराम और एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा ही वाक़या गजा में पेश आया, जिससे वहाँ के लोगों का अल्लाह और उसके मौजज़ों पर ईमान मज़ीद पुख्ता हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया और उसके कैप्शन में लिखा है, गजा में तबाहशुदा इमारत के मलबे के नीचे से 37 दिन बाद जिंदा निकाले जाने वाला बच्चा। इतने दिनों बाद एक बच्चे का मलबे तले दबे रहना और फिर जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। यही वजह है कि सोशल मीडिया सार्फिन भी इसको अल्लाह की कुदरत करार दे रहे हैं और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इस जैसे अक़वाले ज़री से अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं।
یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ اس نے اس بچے سے کیا کام لینا ہے جو اتنے دنوں کے بعد بھی ایسے حالات میں زندہ رکھا، کیونکہ 37 دن یقین کرنا مشکل ہے۔ اللہ کی قدرت ہے جو پتھر کے نیچے بھی رزق دیتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا، فرعون نے سب بچوں کو قتل کروا دیا، ایک موسیٰ کو اللہ نے پھر بھی بچا لیا۔ اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ رہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سوچیں غزہ والے کتنے خوش قسمت ہیں، ہم تو اللہ کے معجزوں کے بارے میں صرف سن رہے ہیں اور غزہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف غزہ میں عارضی جنگ بندی ہونے پر اسرائیلی حملوں کی مزید تباہ کاریاں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عمارت کے ملبے سے 160 لاشیں ملی ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہداء کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہو گئی۔ غزہ کے شہداء میں 6,150 بچے اور 4,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق 6,000 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن معاملات ابھی اسی طرح کے ہیں۔ ابھی کل ہی امریکی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ قطری حکام سے بات چیت کے لیے دوحہ پہنچے تھے۔ اس دورے کے بارے میں بریفنگ دینے والے ایک ذریعے نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیل کی موساد اور امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹرز دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع کی پیش رفت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ دونوں ایجنسیاں ممکنہ طور پر آنے والے دنوں کی جنگ کے بارے میں لائحہ عمل طے کریں گی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والی جنگ امریکی اور اسرائیلی ایجنسی کے زیر سایہ لڑی جائے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود سوال یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے کیا وہ حقیقت میں جنگ بندی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ غزہ میں اسرائیل نے جنگ بندی کے دوران رہا کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد سے زیادہ فلسطینی تو دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جمعہ کو جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 168 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے۔ یہ تعداد اسرائیل کی جانب سے حماس کے ساتھ معاہدے کے تحت جمعے سے اب تک رہا کیے گئے 150 فلسطینیوں سے زیادہ ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 4 روزہ جنگ بندی میں اسرائیلی حکام کی طرف سے رہا کیے گئے فلسطینیوں کی اکثریت پر فرد جرم ہی عائد نہیں کی گئی۔ رہا کیے گئے 150 فلسطینی قیدیوں میں سے 98 کو بغیر کسی الزام کے حراست میں رکھا گیا تھا۔ ان 150 رہا کیے جانے والے فلسطینیوں میں 119 بچے جبکہ 31 خواتین شامل ہیں۔ غزہ کی ایک مقامی غیر سرکاری تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے 60 فلسطینی خواتین کو بھی قید میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے زیادہ تر کو 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے فلسطین میں اس وقت گرفتاریاں ہی مسائل کا جڑ نہیں، بلکہ ایک اور بڑا خطرہ تو اب بھی سروں پر منڈلا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا کہ غزہ میں حالات بہتر نہیں ہوئے تو امراض پھیلنے سے بمباری سے بھی زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ WHO کے ترجمان نے جنیوا میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا، اگر ہم طبی نظام کو پھر سے کھڑا نہیں کرتے تو بمباری کے مقابلے میں مختلف امراض پھیلنے سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مختلف وبائی امراض بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، جن میں ہیضہ سر فہرست ہے، جبکہ شمالی غزہ میں ان افراد کے لیے ادویات، ویکسینز، صاف پانی اور خوراک جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں مقیم مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔